اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علت العلل ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته صاحب الولاية التشريع والتكوين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف أم أئمة الغر بل أم أبيها سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روحی لہ الفدا و ارواح العالمین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی محمد و آل محمد۔ خداوند عظیم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں صدقہ محمد و آل محمد ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ خداوند صدقہ محمد و آل محمد جتنے افراد یہاں پہ موجود ہیں ان کی تمام دینی و دنیاوی حاجات کو پورا فرما۔ خداوند صدقہ محمد و آل محمد یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری ہے تا ظہور امام زمان اسی طرح سے جاری و ساری رہے۔ خداوند صدقہ محمد و آل محمد جن دوستوں نے ان مجالس کا اہتمام فرمایا ہے باراللہ اپنی رحمات و برکات ان پہ نازل فرما۔ خداوند صدقہ محمد و آل محمد جتنے افراد یہاں پہ موجود ہیں ان کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، خصوصاً جن مؤمنین کے لیے التماس دعا کا کہا گیا ہے برائے ایصال ثواب جناب سید فراست عباس اور ان کے اہلیہ کے مرحومین اور حاضرین کے مرحومین کل مؤمنین مؤمنات بالخصوص شہدائے ملت، خداوند صدقہ محمد و آل محمد ان کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ خداوندہ کچھ مریض ہیں آپ بیمار کربلا کا واسطہ ہے، خداوندہ مولانا قبلہ موسیٰ بیگ صاحب استاد معظم ہیں ہمارے، مولانا اعجاز حیدری صاحب شاعر اہل بیت جناب مظفر نقوی صاحب، بلال ساعتی اور بہت سے مریض جنہوں نے کہا ہوا ہے یا جو نہیں کہہ سکے باراللہ حاضرین کے مریض ہیں، تجھے اپنی پاک ذات کا واسطہ آل محمد کا واسطہ ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ آپ سے التماس دعا ہے اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل شریف ان مرحومین کے لیے جن کے نام لیے گئے اور آپ اپنے مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات خصوصاً منہم المخصوصین والمخصوصات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند عظیم سایہ کریمہ میں سورہ نساء آیت نمبر 59 ہے، مشہور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر تم کسی چیز میں آپس میں جھگڑا کرتے ہو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو اسے خدا اور رسول کی طرف لوٹاؤ،
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، ذالک خیر و احسن تعویلا، یہ انجام کے لحاظ سے آپ کے لیے بہتر ہے اور سب سے اچھا ہے۔ خداوند عظیم کی معرفت وہ اصل ہدف ہے، وہ مقصد ہے جس کے لیے تمام انبیاء، ائمہ اور یہ سلسلہ اولیاء و صالحین کائنات میں جاری و ساری ہے۔ مقصد یہ تھا کہ انسان خدا کی پہچان اس طرح سے کرے جس طرح خدا کے شایان شان ہے، اس طرح سے خدا کو پہچانا جائے۔ اور یہ حدیث ہے کہ من کان باللہ اعرف کان من اللہ اخوف، جو شخص خدا کا زیادہ عارف ہوگا، جو خدا کی زیادہ معرفت رکھے گا، اس کے دل میں خوف خدا زیادہ ہوگا۔ جتنا احساس خدا کے حضور کا زیادہ ہوگا، اتنا خوف خدا انسان کے دل میں زیادہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، مقام رب سے خداوند عظیم کے حضور اپنے آپ کو محسوس کرنا کہ میں ہر وقت خدا کے محضر میں ہوں، میں ہر وقت خدا کے حضور میں ہوں، اس تصور کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ جب انسان زندگی گزارتا ہے تو یہ زندگی کا انداز اور ہوتا ہے۔ جتنی خدا سے غفلت بڑھتی جائے گی، شیطان کا شکار ہو جاتا ہے انسان غفلت کے لمحات میں۔ یہ انسان کی زندگی کے خطرناک ترین لمحات ہیں جب انسان خدا سے غافل ہوتا ہے، اسی غفلت کے لحظے میں شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ چونکہ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان جو ہے انسان کے ذہن کے اطراف میں طواف کرتا رہتا ہے، اس کو موقع چاہیے، اسے فرصت چاہیے داخل ہونے کے لیے انسان کے ذہن میں، قلب میں طواف کرتا رہتا ہے۔ اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، مومنین کی یہ علامت ہے، صالحین کی یہ علامت ہے کہ وہ طائف من الشیطان جب مس کرتا ہے، کوشش کرتا ہے ان کے ذہن میں جگہ بنانے کی، وہ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں، فاذا ہم مبصرون، اور وہ بابصیرت ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہدف ہے ان تعلیمات کا جس کے لیے اتنی زحمت کی، معصومین نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، وجود معصوم کائنات میں معمولی وجود نہیں ہے۔ کل عرض کیا تھا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں جب کسی کو نبی بناتا ہوں تو میں جب وہ روح اور جسم کے لحاظ سے کامل نہ ہو جائے اسے نبوت نہیں دیا کرتا ہوں۔ میں اس شخص کو نبوت دیتا ہوں کہ جو جسم کے لحاظ سے، روح کے لحاظ سے درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کون ہوتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ میں عالم غیب ہوں، اپنے غیب کے کسی کو مطلع نہیں کرتا ہوں الا سوائے اس کے جس رسول کو میں منتخب کر لیتا ہوں۔ میں اپنے غیب پہ کسی کو مطلع نہیں کرتا ہوں سوائے اس کے جسے میں رسول بنا لیتا ہوں اور رسالت کے لیے منتخب کر لیتا ہوں۔ پھر میں کیا کرتا ہوں؟ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، پھر خدا کہتا ہے میں اس کے آگے اور پیچھے سے خود محافظت کرتا ہوں۔ جو میرا نبی بن جاتا ہے، خدا کہتا ہے پھر میں اس کے آگے سے اور پیچھے سے خود محافظت کرتا ہوں۔ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ، خدا کہتا ہے میں سالک بن جاتا ہوں، اس کے آگے کا سالک میں ہوتا ہوں، اس کی پشت کا سالک میں ہوتا ہوں، رسدا، اور اس کو میں محفوظ رکھتا ہوں اور مکمل اپنی نظروں میں رکھتا ہوں کہ جو وظیفہ اس کے ذمہ لگایا گیا ہے وہ اسے کیسے ادا کرتا ہے۔ خداوند جسے نبی بناتا ہے اتنا کمال عطا کرتا ہے، حفاظت دیتا ہے، ضمانت دیتا ہے کہ میں اس کا محافظ ہوں، آگے سے بھی پیچھے سے بھی میں اس شخص کا محافظ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اسے اپنا نبی بنایا ہے۔ یہ تو ہے جسے وہ نبی بناتا ہے اور جسے وہ امام بناتا ہے، اس عظمت کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اہل بیت کے بارے میں نہج البلاغہ میں جو حضرت نے ارشادات فرمائے ہیں، عجیب لفظیں ہیں، کہیں فرماتے ہیں کہ فَأَنزِلُوهُمْ احسن منازل القرآن، اہل بیت پیغمبر معمولی ہستیاں نہیں ہیں، قرآن کی جو خوبصورت ترین منزلیں ہیں اہل بیت کو وہاں قرار دو۔
فانزلوہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد فانزلوہم احسن منازل القرآن، اہل بیت پیغمبر کو قرآن کے جو خوبصورت ترین منازل ہیں، جو مقامات ہیں، وہاں پہ نازل کرو۔ کیوں؟ فیہم قرائم القرآن و کنوز الرحمن وہم کنوز الرحمن، اہل بیت وہ ہیں کہ قرآن کے کریم ترین جو آیات ہیں وہ ان کے بارے میں ہیں، اور وہم یہ اہل بیت پیغمبر زمین پہ کنوز الرحمن، خداوند کے خزانے، خزانہ الہی خدا نے اہل بیت کو قرار دیا ہے۔ یہ وجود کائنات میں کس لیے بھیجے؟ وہ فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ذریعے سے خدا تک پہنچیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل کریں۔ ہم کبھی بارگاہ معصومین میں جائیں اور جا کر کے پوچھیں یا ابن رسول اللہ خدا کی معرفت کروائیں۔ خدا اپنے نمائندوں کو اسی طرح فرماتا ہے، حضرت داؤد سے ارشاد فرماتا ہے کہ حببنی الی عبادی، اے داؤد مجھے اپنے بندوں کے سامنے محبوب بنا کے پیش کرو، میری محبت میرے بندوں کے دل میں پیدا کرو۔ تمہارا وظیفہ یہ ہے۔ خدا کو محبوب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی شخص پاک پیغمبر کے حضور جب جاتا، یا رسول اللہ خدا کی معرفت خدا ہے، خدا بندے، حضور پاک کہاں سے شروع کرتے تھے؟ اس کائنات کی عظمتوں سے شروع کرتے تھے۔ خدا کو پہچاننا چاہتے ہو، خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، یہ دیکھو خدا نے جس کائنات کو خلق کیا، اس کی عظمتوں کو دیکھے۔ خدا نے اس زمین کو خلق کیا ہے، آسمان کو خلق کیا ہے، عرش و کرسی کو خلق کیا ہے، جنت و جہنم کو خلق کیا، ملائکہ و انبیاء کو خلق۔ اس طرح سے حضور پاک عظمتوں کا ایک تصور پیدا کرتے انسان کے ذہن میں۔ جب ایک عظمت کو پہچان لیتے، پھر حضور فرماتے ہیں کہ خدا وہ ہے جس نے ان سب عظیموں کو خلق کیا۔ لہٰذا خدا کتنا عظیم ہے جس نے اتنی عظمتیں خلق کر دی ہیں۔ اس طرح سے مقصد یہ ہوتا تھا کہ انسان جب عظمت خدا کی معرفت حاصل کرے گا، اس کا دل خدا کے سامنے خاشع ہو جائے گا۔ جتنا خشوع خدا کے حضور انسان کا بڑھتا جاتا ہے، خدا کا پسندیدہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ خدا جو قرآن میں فرماتا ہے فَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا خدا ایک ہے، لہذا اس کے سامنے سر جھکا دو۔ آگے ارشاد ہے فَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے میرے رسول جو میرے سامنے فرتنی کرتے ہیں، جو میرے سامنے خشوع کرتے ہیں، خضوع کرتے ہیں، جو میرے سامنے سر جھکاتے ہیں، انہیں بشارت دو۔ فَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، جو میرے خلوص رکھتے ہیں، میرے سامنے سر جھکانے والے ہیں میرے رسول، انہیں بشارت دو۔ کون ہیں وہ لوگ؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے ان کا دل خدا کے خوف سے بھر جاتا ہے۔ وجلت قلوبہم، ان کے دل خدا سے ڈرتے ہیں۔ والصابرین بما اصابہم، جب مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ صبر کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم دیتے ہیں اس سے خرچ کرتے ہیں۔ خدا اپنے بندوں کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ مخبتین بن جاؤ میرے لیے، اسلمو ہو جاؤ میرے سامنے، سر جھکانے والے بن جاؤ میرے سامنے، میں تمہیں پسند کروں گا، تم میرے محبوب بن جاؤ گے، میری طرف سے میرا نبی تمہیں بشارتیں دے گا۔ کس خاطر؟ اس واسطے کہ تم نے اپنے آپ کو میرے سامنے جھکا لیا ہے۔ جب تمہارا سر میرے سامنے جھکتا ہے، خدا کہتا ہے میں عبد کو عظمت دینے لگتا ہوں۔ اقرب ما یکون العبد الی اللہ وہو ساجد، حدیث کی لفظیں ہیں کہ عبد کی قریب ترین خدا سے جو حالت ہے وہ سجدے کی حالت ہے۔ اس حالت میں انسان خدا کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ جب آپ کا ماتھا زمین پہ سجدہ گاہ پہ خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوتا ہے، یہ وہ قریب ترین حالت ہے جس میں انسان خدا کے حضور ہوتا ہے۔ اس میں خدا سے مناجات کریں، سجدے میں سر رکھ کے خدا سے مناجات کریں، بار الہ یہ تیرا گناہ گار بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ رات کی تاریکی میں کبھی 2 آنسو بہائیں خدا کے حضور، خدا کو یاد کریں، خدا کو پہچانیں۔ خدا بند عظیم جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، خدا جیسا کوئی نہیں ہے، لیس لہ مثل ولا نظیر ولا ند ولا شبیہ، خدا کی نہ کوئی مثل ہے، نہ نظیر ہے، نہ اس جیسا ہے، نہ شبیہ ہے۔ خدا وحدہ لا شریک، لیس کمثلہ شیء۔ کیوں قرآن میں کہہ رہا ہے بار بار؟ اس واسطے کہ خدا کہتا ہے کہ جب میں عظمتوں کی پہچان کراؤں کہ تمہارے درمیان خالق و مخلوق کا فرق رہنا چاہیے، یہ نہ ہو
کہ مخلوق کی عظمتوں کو دیکھ کر انہیں خالق مان بیٹھو. نہ بڑا فرق ہے. جس مخلوق کو میں عظمت عطا کرتا ہوں وہ مجھ سے لینے والے ہیں، میں انہیں دینے والا ہوں. معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیں رب نہ کہو، ہمیں رب نہ کہو، اور اس کے علاوہ جو ہمارے فضائل ہیں پھر ان کا بھی انکار مت کرو. جو خدا نے فضیلتیں عطا کی ہیں، جو خدا نے مقامات عطا کی ہیں، ان کا انکار مت کرو، لیکن ہمیں رب نہ کہو. رب خدا کے ساتھ خاص ہے. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. بہت سے خدا بہتر ہیں یا وہ جو واحد قہار ہے وہ بہتر ہے. خدا کہہ رہا ہے، مشرکین سے خطاب کر رہا ہے کہ تم بھی خدا مانتے ہو، تم بھی رب مانتے ہو بتوں کو جنہیں تم نے خود بنایا ہے، انہیں بھی رب مان رہے ہو. تو خوب رب خدا کو بھی تو رب مانتے ہو نا. خود بتاؤ اپنی عقل سے، یہ بہتر ہے جسے تم نے بنایا ہے یا وہ بہتر جیسا کوئی نہیں. ارباب متفرقون، یہ جو متفرق خدا ہیں یہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا وہ خدا جو واحد ہے اور غلبے والا ہے، جس کے مقابل کوئی اس کے مقابل نہیں ٹھہر سکتا ہے، وہ بہتر ہے. اگر ماننا ہی ہے رب تو پھر اس کو مانو جس جیسا کوئی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اگر امام ماننا بھی ہے تو انہیں مانو جن جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. معرفت خدا اصل اور بنیاد ہے تمام عبادات کی. جتنی عبادات ہیں یہ سب مقصد متوسط ہیں، یہ درمیانی مقصد ہے. اصل ہدف نہیں ہے عبادت کرنا، اصل ہدف ہے خدا تک پہنچنا. آپ ہر عبادت میں یہ نیت کرتے ہیں قربت اللہ، میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں خدا کی قربت کے لیے، میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں خدا کی قربت کے لیے، میں اہل بیت کے غم میں گریہ کر رہا ہوں خدا کی قربت کے لیے. جب عبادت ہے تو نیت قربت ہوگی نا. یہ گریہ، یہ ذکر اہل بیت عبادت ہے تو قربت خدا کی خاطر ہے. پاک پیغمبر جو ہے، کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، معلّہ ابن خنیس نام تھا، معلّہ ابن محمد اس کا نام تھا، صحابی تھا. نماز پڑھ رہا تھا، حضور نے آواز دی، نماز میں جواب نہیں دیا، دوبارہ آواز دی، پھر جواب نہیں دیا. جلدی جلدی نماز ختم کر کے حضور کی خدمت میں پہنچا. مولا آپ نے حکم دیا تھا لیکن میں نماز پڑھ رہا تھا. حضور نے فرمایا کہ یہ تو بتلاؤ کہ تمہیں نماز کا حکم کس نے پہنچایا ہے؟ میں رسول نے بتلایا ہے نا. تو پھر میں جب کہہ رہا تھا تم آؤ میری طرف تو مجھے جواب دینا چاہیے تھا، چونکہ نماز بھی تو میری بتائی ہوئی ہے. اگر اطاعت خدا ہے تو میرے ذریعے سے ہے، میں بتلانے والا ہوں، میں پہچان کروانے والا ہوں. لہٰذا سید الشہداء سے جب یہ مشہور حدیث ہے سوال کیا گیا، یا ابن رسول اللہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے معنی کیا ہے؟ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا ہے مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. حضرت نے ارشاد فرمایا لیعبدون یعنی لیعرفون. خدا چاہتا ہے کہ وہ مجھے پہچانے. میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانے. لیعبدون کے معنی ہے لیعرفون، وہ مجھے پہچانے، میری معرفت اہم ہے. کیوں؟ معصوم فرماتے ہیں اس لیے کہ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب خدا کو پہچان لیں گے خدا کی عبادت کریں گے. یہی معرفت خدا کا اثر ہے کہ جب انسان خدا کو پہچانتا ہے عبادت کرتا ہے. ایک دہریے نے آ کر امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، خداوند عظیم کیسا ہے، خدا کی پہچان کروائیے. حضرت شروع کیا کہ خداوند عظیم وہ ہے کہ جو مکان نہیں رکھتا ہے، جو کہیں مکان میں نہیں ٹھہرتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ عین نہیں رکھتا ہے، وہ کیفیت نہیں رکھتا ہے. جب یہ کہا نا تو اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ اس کا مطلب ہے کہ خدا نہیں ہے. کیوں؟ آپ تو سب چیزوں کی نفی کر رہے ہیں، نہ زمان، نہ مکان، نہ کیفیت، یعنی جو چیزیں ہمارے ادراک میں آ سکتی ہیں آپ کہہ رہے ہیں خدا میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. نہ جسم ہے، نہ کیفیت ہے، نہ مکان ہے، اس کا مطلب ہے خدا نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں یہی تو فرق ہے تم میں اور ہم میں کہ وہ صفات جن کو دیکھ کر کے ہم نے اسے خدا مانا ہے، تم کہتے ہو خدا نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ اگر مکان رکھتا ہوتا تو ہم کیسے خدا مانتے اسے؟
اگر مکان میں کیفیت میں آ جاتا ہم کیسے خدا مان سکتے تھے؟ خدا تو وہ ہے جو ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن کسی چیز کے اندر نہیں ہے. وہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن کسی چیز کے اندر نہیں ہے. لا بالممازجت ہے، کسی شے کے اندر نہیں ہے لیکن وہ ہوا اقرب من حبل الورید، وہ انسان کی رگ گردن سے زیادہ قریب ہے. اتنا بلند ہے کہ اس کی عظمت کو پایا نہیں جا سکتا ہے لیکن بعید نہیں ہے. یہ کیسی کیفیتیں ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ خدا کہاں ہے، مولا امیر سے آ کر کے استدلال چاہ، یا امیر المومنین خدا کیسے ہے، کہاں ہے؟ حضرت نے فرمایا یہاں وہاں ادھر ادھر اوپر نیچے سب جگہ. اس نے کہا یہ کیسے ثابت ہوگا، میں کیسے اس کا تصور کر سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا آگ جلائی جائے. آگ جلائی گئی. حضرت نے فرمایا یہ تو بتلاؤ اس آگ کا رخ کس طرف ہے؟ ادھر سے بھی رخ ہے ادھر سے بھی رخ ہے. یہ محسوسات کے ساتھ خداوند عظیم کی ذات کو سمجھانا لوگوں کو، یہ صرف اور صرف ان ہستیوں کا کام ہے کہ جن کا ادراک خدا کے ساتھ شہودی ادراک تھا. وہ صرف دلیلوں سے، عقلی دلیلوں سے قرآن کا خدا کا ادراک نہیں ہوا تھا بلکہ شہودی ادراک تھا. خود کہتے تھے کہ ہم نے حقائق قلوب کے ذریعے سے خداوند عظیم کو پہچانا ہے، اور ہم نے جیسا خدا کو پہچانا ہے ایسا خدا کو کوئی نہیں پہچان سکتا ہے. وہ ہستیاں اس لیے تھی کہ ہمارا خدا سے رابطہ ہو، ہم خدا کو پہچانیں، اور پھر ہم جیسے معصوم فرماتے ہیں خدا کو اس طرح سے مانیں. شیطان کہتا تھا کہ میں مانتا ہوں لیکن ویسا نہیں جیسے تو چاہتا ہے. خدا کہا کہ نہیں، تیری وہ عبادت مجھے نہیں چاہیے جو تیری مرضی سے ہو، مجھے وہ عبادت چاہیے جو میری مرضی سے ہو. خدا کو اس طرح مانے جیسے خدا کی مرضی ہے. کیسے پتہ چلے کہ خدا کی مرضی کیا ہے؟ وہی بتلا سکتے ہیں جو مرضی خدا کو جانتے ہوں. اس کا مطلب ہے کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو مرضی خدا کو جانتے ہیں. یہ اگر نہ ہو تو زمین کا آسمان سے خدا کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رہے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ ہمیں خدا کی مرضی کا پتہ نہیں ہے. ہم رضائے خدا کو نہیں جانتے ہیں. اپنا تصور ہے یہ کام کروں، ہو سکتا ہے راضی ہو سکتا ہے راضی نہ ہو. یہ نماز میری پتہ نہیں اس کی بارگاہ میں قبول ہے قبول نہیں ہے. یہ عبادت میری اس کی بارگاہ میں کر رہا ہوں، عبادت جو میرے اسلام نے مجھے بتلایا ہے. لیکن کوئی بھی ایمان سے صدق دل سے کہہ سکتا ہے عام شخص پتہ نہیں یہ قبول ہے یا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ کچھ اسوے، کچھ ہستیاں ایسی ہونی چاہیے کہ جب اپنی عبادت کو ان کی عبادت کے مطابق کر دے تو یقین ہو جائے وہی ہے جو خدا چاہتا ہے. نحن موازین القسط، ہم وہ ہیں کہ جو میزان قسط ہیں. میزان قسط کا مطلب ہے خدا نے ہمیں ترازو بنایا ہے، اپنے بندوں کے ارد گرد، اپنے بندوں کے سامنے ہمیں ترازو بنایا ہے. یعنی اپنے اعمال کو ہمارے اوپر جانچیں گے، ہمارے اعمال کے سانچے میں دیکھیں گے. اگر ہمارے اعمال کے مطابق عمل ہوا خدا قبول کر لے گا. اگر ہمارے عمل کے خلاف ہوا خداوند عظیم قبول نہیں کرے گا. لہٰذا جب یہ سوال ہوا نا معصوم سے کہ یبن رسول اللہ آپ تو فرما رہے ہیں کہ خداوند کیفیات سے پاک ہے، وہ ہے کہ کیف الکیف لا یتصف بالکیف، وہ ہے جس نے کیفیات کو کیفیت عطا کی ہے، وہ خود متصف نہیں ہوتا ہے کیفیتوں سے. یہ کیفیتیں ہیں، ہم راضی ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، خوشی طاری ہو جاتی ہے، انتقام کا جذبہ دشمن سے پیدا ہو جاتا ہے. یہ سب کیفیتیں ہیں جو ہمارے اوپر طاری ہوتی ہیں. خدا تو پاکیزہ ہے، خدا تو منزہ ہے، وہ کیفیتوں سے پاک ہے. کہا بالکل اسی طرح سے ہے، خدا کیفیتوں سے پاک ہے. سوال کرتا ہے تو پھر خدا کیوں قرآن میں کہہ رہا ہے فلما اسفونا انتقمنا، کہ جب ہم کسی پہ غضب ناک ہوتے ہیں، جب ہمیں کسی پہ افسوس ہوتا ہے تو ہم ان سے انتقام لیا کرتے ہیں. یا ابن رسول اللہ، یہ غضب ناک ہونا، یہ افسوس ہونا، یہ کیفیت ہے. انتقام کا جذبہ پیدا ہونا، یہ کیفیت ہے. کیوں خدا کہتا ہے کہ یہ ہم میں طاری ہوتی ہے؟ معصوم فرماتا ہے کہ خدا نے اسے جمع کے صیغے کے ساتھ بیان کیا ہے، مفرد کے ساتھ نہیں کہا کہ جب میں غضب ناک ہوتا ہوں میں انتقام لیتا ہوں. کہا جب ہم غضب ناک ہوتے ہیں ہم انتقام لیتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں خدا نے ہمیں اپنا چہرہ بنایا ہے. ہم جب کسی پہ راضی ہوتے ہیں یہ رضائے خدا ہے، جب کسی پہ ناراض ہوتے ہیں یہ ناراضگی خدا ہوتی ہے.
یہ ہے خداوند عظیم نے جو کمال کے نمونے بھیجے ہمارے پاس. یہ میزان قسط ہے، ان کو سامنے رکھیں، اس میں اپنے کردار کو پیش کریں. آپ کا کردار کیسا تھا؟ ہم نہیں کہتے کہ انسان 1000 رکعت 24 گھنٹوں میں پڑھے جیسے معصوم پڑھتے تھے. نا، 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں میں ایک دن اپنے بابا کی عبادت کو بیٹھا دیکھ رہا تھا، رو پڑا. 5ویں امام کہہ رہے ہیں میں رو پڑا اپنے بابا کی عبادت کو دیکھ کر. نماز کے بعد بابا نے پوچھا کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا بابا آپ کی ان زحمات کو دیکھ کر اتنی عبادت. کہا بیٹا کاش تو ہمارے جد کی عبادت کو دیکھتا تو میری عبادت پہ تعجب نہ کرتا. یعنی مولا امیر کی عبادت کو اگر دیکھتے تو پھر میری عبادت پہ تعجب نہ کرتے. یہ ہستی خداوند عظیم نے اس کائنات میں پیغمبر کے بارے میں فرمایا نا، لقد من اللہ علی المؤمنین، خدا کا احسان ہے مومنوں پہ رسول کو زمین پہ بھیجا. یہ خدا کا احسان ہے کہ علی کو زمین پہ بھیجا اس نے. کنتم بعرشہ محدقین، یہ ہستیاں تو وہ ہیں، یہ نور الہی وہ ہیں کہ جو عرش خدا پہ، عرش خدا یعنی خداوند عظیم کا وہ ذاتی پہلو جسے علم ازلی خدا کہا جاتا ہے. عرش الہی کوئی تخت نہیں ہے خدا کا کہ ایک تخت ہو جس پہ خدا بیٹھا ہو. نہ، خداوند عظیم جسے اپنا عرش قرار دیتا ہے اس سے مراد خدا کا علم ازلی ہے. خداوند عظیم کے اس علم ازلی میں یہ نور مبارک قرار پائے ہوئے تھے. کنتم بعرشہ محدقین، تم ہستیاں وہ تھیں کہ جن کی توجہ تام خداوند عظیم کے اس جذبہ ذاتی پہ تھی جسے علم ازلی الہی کہا جاتا ہے. فمن اللہ بکم علینا، ہم پہ احسان کیا تمہیں زمین پہ بھیجا. یہ انسانیت پہ خدا نے احسان کیا اور کہا کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم آپس میں جھگڑا کرو. تنازع یا تنازع عربی میں باب تفاعل ہے، اس کے معنی آپس میں دو شخصوں کا جھگڑا ہے. جب کوئی دو شخص آپس میں جھگڑا کرتے ہیں اسے اس باب میں استعمال کیا جاتا ہے. اسے باب تنازع، باب تفاعل کہا جاتا ہے. تنازع یعنی آپس میں جھگڑا کرنا. فی شیء، کسی شے میں. فردوہ الی اللہ والرسول، تو پھر اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم، اگر تم میں خدا پہ اور یوم آخر پہ ایمان ہے تو اس جھگڑے کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ. یہاں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ لوٹانے کے لیے اولی الامر کا ذکر نہیں ہوا ہے، صرف اللہ اور رسول کا ذکر کیوں ہوا ہے اور ساتھ اولی الامر کا ذکر نہیں ہوا؟ اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو جھگڑا ہوگا وہ شریعت سے مربوط ہوگا. آپ کا جو جھگڑا ہوگا وہ شریعت سے مربوط ہوگا. شریعت کے لیے خدا اور رسول، شریعت کے لیے غیر خدا اور رسول نہیں ہے. اہل بیت بھی اگر ہیں، اولی الامر بھی اگر ہیں تو اسی شریعت کے شارع ہیں جو رسول اللہ ہے. لہٰذا وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم شریعت آپ کے لیے بنا رہے ہیں، ہم شریعت کا حکم آپ کو کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے. نہ، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ کذا، رسول کا حکم یہ ہے کہ خدا یہ فرما رہا ہے. لہذا جب شریعت کی بات آتی ہے وہاں صرف خدا اور رسول ہے، کوئی اور نہیں ہے. وہ شارع ہیں اہل بیت اور اولی الامر اسی شریعت کو جو پیغمبر نے پہنچائی ہے. لہذا جھگڑا اگر ہوگا شریعت کے عنوان سے صرف خدا اور رسول کا نام لیا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جھگڑا ہی آپ کا اولی الامر کے بارے میں ہو جائے. ایک گروہ کہے فلاں اولی الامر ہے، دوسرا کہے فلاں اولی الامر ہے. اب ہمارے پاس راستہ کیا ہے پتہ چل سکے اولی الامر کون ہے؟ فرماتے ہیں ان کی تعیین کے لیے خدا سے پوچھو، رسول سے پوچھو. اولی الامر کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ بتلائیے اولی الامر کون ہے. کسی نے آ کر اسی آیت کے ذیل میں سوال کیا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے. اللہم صل. ابھی بصیر کہتے ہیں کہ مولا سے سوال کیا کسی شخص نے آ کر کے کہ یبن رسول اللہ، خدا نے قرآن میں جب اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کہا تو اولی الامر کے ذیل میں علی کا نام کیوں نہیں لیا خدا نے؟ علی کا نام لے لیتا خدا، اس میں کیا مسئلہ تھا، کیا مشکل تھی؟
حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ خدا نے قرآن میں نماز کا حکم دیا ہے نا؟ کہا جی بالکل دیا ہے۔ کہا یہ تو بتلاؤ رکعت نماز کی کس نے بتلائی ہے؟ یہ قرآن نے بتلائی ہے؟ کہا نہیں، یہ رسول نے بتلائی ہے۔ کہا حج کا حکم دیا ہے؟ جی دیا ہے۔ خانہ کعبہ کے 7 طواف کرنے یہ کس نے بتلایا ہے؟ قرآن نے۔ کہا نہیں، رسول نے بتلایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب شریعت کی ساری تفصیلات جو قرآن میں آئی ہے وہ پیغمبر سے مان لیتے ہو تو اولی الامر پیغمبر بتلا رہے ہیں، کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہی رسول جو نماز بتلاتے ہیں مان جاتے ہو، وہی رسول جب حج بتلاتے ہیں مان جاتے ہو، وہی رسول جب اولی الامر بناتے ہیں تو مانتے نہیں ہو۔ جابر نے آ کر کے پوچھا، جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ من ہم اولی الامر، یہ تو بتلائیں اولی الامر کون؟ حضرت نے فرمایا کہ اولہم علی بن ابی طالب۔ ایک ایک ذکر کرتے ہوئے 5ویں ہستی جب پہنچے کہا کہ خامسم محمد بن علی وَأَنْتَ تَلْقَ بَعْدِي سَتَلْقَ بَعْدِي، اے جابر تو ان قریب میرے اس بیٹے سے ملے گا، میرا اسے سلام کہنا۔ فَإِنَّهُ يَبْقَرُ الْعِلْمَ بَقْرًا، یہ علم کو شک کر دے گا، تمام اولین و آخرین کے علم کا وارث ہوگا۔ 12 تک گنا، نام لیے۔ پیغمبر تو اپنی تفصیل بیان کر چکے ہیں، مسلمان مانتے نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اس طرح سے پیغمبر کے سامنے سر جھکا دو، فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے رسول مومن نہیں ہو سکتے جب تک تیرے سامنے سر نہ جھکا دے۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، تیرے سامنے سر جھکائیں، تجھے حاکم بنائیں، فیصل بنائیں، پھر تیرے فیصلے کے خلاف دل میں ذرہ برابر میل نہ آئے، اور اس پہ بس نہیں کیا وَيُسَلِّمُ تسلیما، اے میرے رسول مکمل طور پہ اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دے تب مومن ہوں گے۔ لہٰذا معصوم فرماتے ہیں کہ جب خدا بیان کر رہا ہے قرآن میں مجمل طور پہ نماز کو، رکعت نہیں بیان کیا، حج کو بیان کیا، طریقہ بیان نہیں کیا ہے، زکوٰۃ دی کتنے چیزوں میں دینی ہے وہ نہیں بیان کیا ہے، ساری عبادات پیغمبر پہ محول کر دی، میرا رسول بتائے گا۔ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ، میرا رسول جو کہہ دے اسے لے لو، جس سے روک دے اسے رک جاؤ، اس واسطے کہ وہ جو وہ کہے گا وہ میرا کہنا ہوگا۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ جب رسول نے نماز کہی تم نے مان لی، 4 رکعت ہیں پڑھو، آپ نے مان لیا۔ حج کہا طواف میں 7 چکر لگانے، آپ نے مان لیا۔ وہی رسول کہہ رہا ہے کہ اولی الامر تم کے لیے، وہ جو میری اولاد میں سے 12 خلیفے ہیں وہ ہوں گے، اسے تم مانتے نہیں ہو۔ اگر انہیں مان لیتے تو پھر قیامت تک کے لیے ہدایت پا جاتے۔ اگر میری اہل بیت کو مان لوگے، خود حدیثیں ہیں حضور کی، اگر میری اہل بیت کو مان لوگے قیامت تک کے لیے ہدایت پا جاؤ گے، یہ کبھی تمہیں گمراہ نہیں کریں گے۔ حدوث ان کی حضور ضمانت دے رہے ہیں، اور کسی کردار کی کہتے ہیں ضمانت نہیں ہے، ان کی تربیت میں نے خود کی ہے، انہیں مان لو تم ہمیشہ ہدایت پہ رہو گے، اس خط پہ رہو گے جس پہ خداوند عظیم تمہیں چلانا چاہتا ہے، راہ راست صراط مستقیم، یہ تمہارا راستہ ہے خدا کہتا ہے۔ اس پہ رہنے کے لیے اہل بیت کے کردار کو خدا کہتا ہے میں نے مثال بنایا ہے۔ پاک پیغمبر نے کتنی حدیثوں میں فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ رہا ہوں۔ اب اہل بیت اولی الامر، اہل بیت کی ہستیاں ائمہ اہل بیت ہیں۔ خوبصورت انداز میں خدا فرما رہا ہے کہ اہل بیت کون ہیں؟ وہ جو اطاعت میں خدا رسول خدا کے شریک ہیں، ان کی اطاعت ویسی ہی اطاعت ہے جیسے رسول خدا کی اطاعت ہے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں، تم میں سے بعض کو پریشان کرتا ہے کہ منکم کیوں کہا؟ اس منکم کا تعلق دونوں سے ہے، رسول سے بھی ہے اولی الامر سے بھی ہے۔ یہ صرف رسول سے نہیں ہے اور اولی الامر سے نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اس کا تعلق صرف اولی الامر سے ہے، نہ رسول سے بھی ہے اولی الامر سے بھی ہے، رسول بھی تم میں سے ہے، اولی الامر بھی تم میں سے ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جسے میں نے تم میں سے حجت قرار دیا ہے اس کو مان لو، چاہے وہ رسول ہو یا اولی الامر ہو، یہ حجت الہی۔ منکم کا تعلق صرف اولی الامر سے نہیں ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ رسول کو سورہ جمعہ میں بھی کہا کہ یہ ان میں سے ہے، دوسری جگہ پہ کہا رسولاً من انفسہم، یہ ان میں سے ہے۔ تو رسول بھی منکم سے تعلق رکھتا ہے، اولی الامر بھی منکم سے تعلق رکھتا ہے۔ خدا نے عصمت الہی دی ہے،
قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں بشر ہوں تم جیسا ہوں، ظاہری طور پہ میرا جسم میری جان ظاہری طور پہ انسان ہو، تم جیسا انسان ہو، لیکن اگلی خصوصیت کیوں بھولتے ہو کہ تم میں اور مجھ میں ایک فرق ہے، یوحی الی، میں وہ ہوں جس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ اور خدا نے کتنے خوبصورت انداز میں فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، واو کے ساتھ جاننے والے جانتے ہیں، جو تھوڑی سی عربی اصطلاحات کو سمجھتے ہیں، کہ واو کے ساتھ جب عطف کیا جاتا ہے دو چیزوں کا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے اور دوسرے کا حکم ایک ہے۔ جیسے عربی میں کہا جاتا ہے نا ضرب زید و امر، زید نے مارا اور امر نے مارا، اس کا مطلب ہے کہ جو زید کا حکم ہے وہی امر کا حکم ہے۔ واو کے ساتھ بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نا سورہ جو مائدہ میں کہا گیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، خدا نے کہا کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے اور جو رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے وہ ہستی ہے۔ ان تینوں کو خداوند عظیم واو کے ساتھ آپس میں مربوط کر رہا ہے، یعنی اللہ کی ولایت اور رسول کی اور صاحب زکوٰۃ کی جو رکوع میں دینے والا ہے، اس کو واو کے ساتھ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولایت جو اللہ کے لیے ثابت ہے وہی ولایت رسول کو حاصل ہے، وہی ولایت علی کو حاصل ہے۔ واو کے ساتھ شریک کرنے کا، یہاں پہ بھی یہی کہا اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی، اس کا مطلب ہے جیسی اطاعت رسول کی ہے ویسی اولی الامر کی ہے۔ یہ عربی قانون کا تقاضا ہے، عربی قانون کہہ رہا ہے کہ جیسی اطاعت رسول کی ویسی اطاعت اولی الامر کی ہونی چاہیے۔ اولی الامر کا معنی سادہ سا ہے، صاحبان امر۔ اولو زو کے جمع کے معنی کو ادا کرتا ہے، زو معنی صاحب، جو کسی چیز کا مالک ہو، جو کسی چیز کو رکھتا ہو اس کو زو مال کہتے ہیں، مثلا مال والا۔ اولی الامر یعنی صاحبان امر، جو امر رکھتے ہوں، امر کے مالک ہوں۔ اس امر کا مطلب کیا ہے؟ خداوند عظیم کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جہت ولایت کے لحاظ سے ہے، پاک پیغمبر کی اور اولی الامر کی ولایت چونکہ مشترک ہیں ولایت میں، لہٰذا ایک اطاعت کا حکم دے کر کے کہا کہ جو حکم ولایت سے مربوط ہے اس میں رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اس امر کا مطلب کیا ہوا؟ چونکہ یہ صاحبان ولایت ہیں لہٰذا خدا اس واسطے امر کو ذکر کر رہا ہے کہ امر کسے کہتے ہیں؟ عام سادہ امر نہیں ہے جو شریعت کا امر ہے، جسے امر تشریعی کہا جاتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ عام وائز بھی کرتا ہے۔ عام علماء کا کام بھی ہے کہ آپ کو شریعت کے امر کے ذریعے سے آ کر کے احکام بتلائیں کہ یہ خدا حکم دے رہا ہے، اس سے خدا روک رہا ہے، یہ تشریع ہے۔ خدا یہ نہیں کہنا چاہتا صاحبان امر وہ ہے، خدا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ چونکہ ان کا کام ہدایت کرنا ہے باطن کے لحاظ سے، لہذا جو امر انہیں حاصل ہے اس کا تعلق آپ کے باطن سے ہونا چاہیے۔ انسان دنیا کی جتنے بھی موجودات ہیں ان کا جو خدا سے رابطہ ہے وہ ظاہر کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، باطن کے ساتھ ہے۔ آپ کا باطن کیسا ہے ویسا رابطہ ہو خدا سے۔ باطن پاکیزہ، خدا سے رابطہ پاکیزہ ہوگا۔ باطن اگر نجس ہے خدا سے رابطہ نہیں ہوگا۔ لہذا پوری کائنات کا جو خدا سے تعلق ہے وہ اس کے باطن کے لحاظ سے ہونا چاہیے۔ جو رہنما ہے، جو ہادی ہے، وہ ایسا ہونا چاہیے جو اشیاء کے باطن کو سمجھتا۔ حضرت ابراہیم نے یہی دعا کی تھی، رب ارنی ملکوت کل شیء بار الہ، مجھے ہر چیز کا ملکوت، ہر چیز کا باطن دکھلا دے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تو نے مجھے امام بنایا ہے، تو نے مجھے ہادی بنایا ہے، لہذا ارنی ملکوت کل شیء، مجھے ہر چیز کا ملکوت دکھلا دے۔ اور حضرت ابراہیم کو خداوند عظیم قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے ملکوت دکھایا۔ کیوں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ ملکوت کا مطلب ہوتا ہے۔ تو امام وہ ہے، آیت کہہ رہی ہے، جو صاحبان امر ہو، یعنی اس کائنات کا جتنا بھی باطن ہے، انسان ہو، حیوان ہو، کائنات کا ذرہ ذرہ ہو، جتنا بھی باطن ہے وہ پورے باطن پہ ہر وقت شاہد ہونے چاہیے۔ تب صاحبان امر بن سکتے ہیں پورے کائنات کے باطن پہ۔
اب باطن کائنات محدود نہیں ہے زمین تک، محدود نہیں ہے آسمان تک، اس سے آگے کتنے بڑے مقامات ہیں کہ جہاں جبرائیل نہیں پہنچ سکتے۔ خدا فرماتا ہے ملائکہ سے کہ تم نہیں جانتے ہو، انی عالم غیب السماوات والارض، کچھ راز ہے جو زمین و آسمان کے غائب ہے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ملائکہ جن کی پہنچ عرش الہی تک ہے ان کو خدا کہہ رہا ہے، جو مقدرات امور کے ضامن ہے اس کائنات میں کفیل ہیں، ان کو خدا کہتا ہے تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں، میں نے جسے خلیفہ بنایا ہے وہ جانتا ہے۔ یہ راز جو کائنات کا ہے تمہاری نظروں میں نہیں ہے، یہ میری نظروں میں ہے، میں نے جسے خلیفہ بنایا ہے اس راز سے اسے آشنا قرار دیا ہے، وہ ان رازوں کو جانتا ہے۔ لہذا کائنات کی حقیقتیں جب تک نہیں سمجھے گے اولی الامر نہیں بن سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اولی الامر ہیں وہ کائنات کی حقیقتوں کو بیان بھی کرتے رہے۔ جب سوال ہوا مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں سب کچھ بتلاؤں گا، زمین کے راستے، آسمان کے راستے، جو بھی پوچھو گے میں بتلاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک علی وہ ہے جو زمین پہ ہم جیسا بیٹھا عبادت کر رہا ہے، یعنی جسم ظاہری طور پہ۔ ایک علی وہ ہے کہ جو فکر و تدبر کر رہا ہے کائنات کی باریکیوں میں۔ ایک علی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کائنات کا شاہد کے طور پہ پیش کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ فَلَعَنَا أَعْرَفُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْضِ مِنَ السَّمَاءِ، میں زمین کے راستے آسمان سے زیادہ جانتا۔ یا الہ، کہاں سے شروع ہوا؟ ایک وہ ہے کہ خداوندہ تیری عبادت جیسے کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکتے ہیں، زمین پہ ہم جیسا خشک روٹی کھانے والا ہے، گھٹنے سے توڑ کے جو کی خشک روٹی کھانے والا ایک وہ ہے انا، جس کو کہتا ہے میں علی ہوں۔ ایک علی وہ ہے جو کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے نہج البلاغہ میں نظر آتا ہے۔ ایک علی وہ ہے جو میدان جنگ میں شجاعت کے جوہر دکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ سب مراحل ہیں ذات علی کو سمجھنے کے، اور پھر وہ خود اپنی معرفی میں فرماتا ہے کہ میں اتنا عظمت کے اس بلند و بالا مقام پہ فائز ہوں کہ ایک انا علی وہ ہے جو آسمان کے راستوں کو زمین سے بہتر بتلا سکتا ہے۔ ایک علی وہ ہے کہ جو کہتا ہے ما للہ آیت اکبر منی، خدا سے مجھ سے زیادہ خدا کی کوئی بڑی نشانی نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ وہ انا ہے جس کو وہ کبھی کہتا ہے فَلَعَنَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْضِ، آسمان کے راستے، غیب عالم کے راستے، غیب کائنات کے راستے علی سب سے زیادہ سمجھنے والا ہے، مجھ سے آ کر کے پوچھو۔ ایک وہ ہے جو کبھی کہتا ہے کہ ما للہ آیت اکبر منی، مجھ سے بڑی خدا کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ ایک وہ ہستی ہے جو کہتی ہے کہ میں خدا کی عبادت کرنے والا بار الہ، ہم تیرا حق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ مراحل ہیں ان ہستیوں کے، وہ جس مرحلہ میں شاہد ملکوت ہے اس مرحلہ کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کیفیت کا ادراک ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ کبھی اشاروں کے نایوں میں اپنی ذات سے ایک گوشہ ہٹا دیا کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک پہلو کو دیکھ کر یہ بندہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ انتہا ہے معرفت علی کی، نہیں، معرفت علی سلمان فارسی جیسے افراد، وہ ہستی ہے سلمان فارسی جو پروردہ ہے دست امیر المؤمنین کا، دست اہل بیت کا، وہ مقام اہل بیت کو سمجھ سکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یا وہ کہ جنہیں انہوں نے صاحب اسرار قرار دیا تھا، عمرو بن حمید خزائی، رشید حجری، میثم تمار، کہ یہ کیسی ہستیاں تھی، ہمیں جیسے انسان تھے، لیکن یہ بڑی بات ہے کہ علی اس کے پاس جا کر کے بازار میں جہاں کھجوریں بیچ رہا ہے اس کے پاس بیٹھے، اس واسطے کہ اس کی ظرفیت کو جانتے تھے کہ میثم کی ظرفیت جیسا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ علی کے اس مقام حقیقی کو سمجھتے تھے۔ اور وہ مولا امیر کیوں جا کر کے تنہائیوں میں گریہ کر رہے ہیں، باغ میں جا کر کے گریہ کرتے تھے علی کس واسطے؟ اپنی تنہائی پہ، کہ علی کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا، علی کی حقیقت کو پہچاننے والا کوئی نہیں تھا۔ خدا بند عظیم نے یہ کتنا بڑا وجود اس کائنات کو عطا کیا، کتنی بڑی نعمت
خدا نے اس کائنات کو عطا کی، سمجھنے والا کوئی نہ تھا۔ علی گریہ کر رہے ہیں، کاش کوئی ہوتے مجھ سے استفادہ کرتے، میں کائنات کی حقیقتیں کھول کے رکھ دیتا لوگوں کو، میں اس کائنات کے رازوں کو کھول کے رکھ دیتا، انسانیت کو اس کی معراج پہ پہنچا دیتا، لیکن یہ معاشرہ اس کا متحمل نہیں ہے، اس کو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ تھوڑا معمولی جب کبھی کوئی جھلک دکھلاتے تو برداشت نہ ہو پاتی، کوئی کہتا یا علی انت اللہ ہو، تو ہی تو خدا ہے اور کوئی خدا نہیں۔ معاشرہ اس طرح تھا۔ یہی وجہ کہ جب اعجاز کا اظہار فرماتے تو نماز پڑھتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے، کیوں؟ اس واسطے کہ معاشرہ مشرکانہ تھا، لوگ فوراً شرک کا شکار ہو جاتے، لیکن جہاں بھی ضرورت محسوس کرتے وہاں پہ اپنی شخصیت کے ان پہلوؤں کا اظہار کیا کرتے تھے کہ خدا نے وہ جو باطن قرار دیا ہے، وہ جو حقیقت قرار دی ہے، وہ کس مقصد کے لیے ہے، اس کا کبھی کبھی اظہار کر دیا کرتے تھے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب ایک یہودی یونان سے آیا تھا، حضور پاک کے وصال کے بعد مدینہ پہنچا کہ میں سنا ہے کہ حضور جو ہیں وہ انہوں نے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں نعوذ باللہ علاج کرنے آیا۔ حضور کا وصال ہوا، مولا امیر کے حضور لے آئے، کہا کہ میں ان کا جانشین ہوں، کہا کہ اس طرح میں نے سنا، میں اس طرح اس لیے آیا تھا۔ حضرت نے فرمایا وہ تو تشریف لے گئے۔ کہا کہ کیسے نبوت کا دعویٰ کر دیا؟ فرمایا اعجاز دکھلایا تھا، مشرکین کو معجزات دکھلائے تھے۔ پھر وہ خطبہ جو نہج البلاغہ میں ہے کہ کیسے درخت کو بلایا، درخت چلتا ہوا آ گیا، مشرکین نے کہا آدھا رکا رہے آدھا چلا جائے، جیسے کہا ویسا ہو گیا۔ یہودی نے کہا یا امیر المومنین، یہ علی آپ کہہ رہے ہیں، میں نے دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھا ہوتا تو میں مانتا، میں نے تو دیکھا نہیں حضور کو۔ علی فرماتے ہیں میں جو بیٹھا ہوں، جو ان سے پوچھنا تھا مجھ سے پوچھ لو، میں ان کا جانشین ہوں، میں وصی رسول ہوں، مجھ سے پوچھ لو۔ کہا یا علی میں اپنی مرضی کے خلاف یہاں سے اٹھ کے دروازے تک جاؤں گا، آپ مجھے مرضی کے خلاف واپس بلا لیں۔ کہا ایسا نہیں، اس پہ یقین کوئی نہیں کرے گا، کوئی ایسی بات مانگو جو دوسرے پہ یقین کر جائیں۔ کہا پھر یا علی میں چاہتا ہوں یہ جو درخت موجود ہے آپ اسے حکم دیں یہ ابھی فضا میں ختم ہو جائے، فضا میں اس کا ریشہ ریشہ ہو، غائب ہو جائے، اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ حضرت نے حکم دیا، درخت کا فضا میں اس کا بکھرنا شروع ہوا، پتے بکھرے، شاخیں بکھری، تنا بکھرا، پورا درخت ختم ہو گیا۔ جب یہ یہودی نے دیکھا تو پوچھا کہ یا علی کیا آپ کے رسول بھی ایسے تھے جیسے آپ ہیں؟ ارشاد فرمایا حل علمی الا من علم ہی، میرا علم تو اسی رسول کے علم کا حصہ ہے، میرا علم میرے رسول کے علم کا حصہ ہے، میں اسی سے ہوں۔ کہا یا علی میں چاہتا ہوں یہ درخت واپس آ جائے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اسے میری طرف سے کہہ دو وہ واپس آ جائے گا۔ یا علی، یہ اظہار ہے کہ ہم کون ہیں، ہم صاحبان امر ہیں۔ صاحبان امر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کائنات کے باطن کا کنٹرول ہے، تسلط ہے اس کائنات میں۔ خداوند عظیم چونکہ فرماتا ہے نا کہ میرا ارادہ حاکم ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ امر خدا یہ ہے جب ارادہ کر لیتا ہے ہو جایا کرتا ہے۔ اولی الامر وہ ہے کہ جو اس ارادہ خدا کا مظہر بن جاتے ہیں، جب وہ ارادہ کر لیتے ہیں کائنات میں جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ ہو جایا کرتی ہے۔ یعنی علی کا ارادہ چاہیے، کہنے والا بے شک کافر ہی کیوں نہ ہو، ارادہ علی ہو جائے کائنات میں جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ اے یہودی تم کہہ دو درخت واپس آ جائے گا۔ جب یہ کہا ذرے جوڑنے شروع ہوئے، تنا بنا، شاخیں بنی، پتے بنے، درخت مکمل ہو گیا۔ کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ابھی پھل لگے، تمام مراحل جو پھل کے پکنے کے ہیں وہ گزریں، ابھی پھل پک جائے اور میں اس سے کھانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا جو چاہتے ہو وہ کہتے جاؤ وہ ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی یہ صاحبان امر ہے، خدا کہتا ہے وہ ایسے ہونے چاہیے، ان کا امر محدود نہیں ہونا چاہیے۔ اس کائنات میں وہ چونکہ ارادہ خدا کے مظہر ہے، چونکہ ہدایت کرنی ہے بات کو، خدا کی پہچان کروانی ہے، قدرت خدا، علم خدا، ولایت خدا، اس کی پہچان کروانی ہے، لہٰذا کہا کہ محدودیت نہیں ہے۔ خدا کی خدائی جہاں تک، خدا کی کائنات جہاں تک، یہ اولی الامر کا اختیار بھی وہاں تک ہے۔ اس پوری کائنات میں
زمین پہ محدود نہیں ہے، آسمان پہ محدود نہیں ہے، عرش تک محدود نہیں ہے، اس واسطے کہ جو کچھ بھی خلق ہوا ہے اس کی خلقت کے یہ شاہد رہے ہیں۔ چونکہ خدا نے ان کے نور کو پہلے خلق کیا، اس کے بعد یہ شاہد بنے۔ کیوں خداوند عظیم شاہد بنا رہا ہے کائنات کی خلقت کا؟ اس واسطے کہ یہ کائنات کے ہادی ہیں، یہ اس کائنات کے رہنما ہیں، کائنات کو فیض پہنچنا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ یہ فیض چونکہ ان ہستیوں کے ذریعے سے پہنچنا ہے، لہٰذا خدا نے مظہر بنا دیا۔ قرآن میں کہا یہ اولی الامر ہیں، ان کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ تمہاری تمام حقیقتوں سے واقف ہیں، یہ تمہاری پوری حقیقت سے آشنا ہیں۔ تمہارا ظاہر کیسا ہے، تمہارا باطن کیا ہے، تمہاری روح کی حقیقت کیا ہے، تمہاری طبیعت اور فطرت میں نیکی پائی جاتی ہے، خباثت پائی جاتی ہے، یہ جانتے ہیں۔ میں نے انہیں یہ بھی حق دے دیا ہے کہ اگر تمہاری فطرت کو تبدیل کرنا چاہے تو اسے بھی کر سکتے ہیں، مجبور نہیں کسی جگہ پہ۔ خدا جیسے کہتا ہے میں مجبور نہیں ہوں، اس نے مظہر بنا دیا، یہ مجبور نہیں ہے۔ یہ چونکہ اولی الامر ہیں، اولی الامر کی پہچان یہ ہے کہ وہ صاحبان امر ہیں۔ امر ارادہ خداوند عظیم اس کائنات میں جس چیز کے متعلق ہو جائے وہ ہو جاتی ہے۔ یہ صاحبان امر خدا نے قرار دیے ہیں۔ چند خصوصیات ہیں جو صاحبان امر میں پائی جانی چاہیے، جو رسول خدا میں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اطاعت میں رسول خدا جیسی اطاعت ہے، وراثت میں کتاب خدا کو رسول خدا سے وراثت میں پاتے ہیں۔ جیسے رسول خدا عالم کتاب ہیں ویسے یہ عالم کتاب ہیں۔ ولایت کے لحاظ سے جیسی ولایت رسول میں پائی جاتی ہے وہ ان میں پائی جاتی ہے۔ علم کے لحاظ سے جیسا علم رسول میں پایا جاتا ہے ان میں پایا جاتا ہے۔ حقیقت وجود کے لحاظ سے جیسا وجود رسول کا ہے ان کا ہے۔ نورانیت کے لحاظ سے جو مقام رسول کو حاصل ہے وہ انہوں حاصل ہے۔ یا علی یا علی، یہ وہ جہات ہیں جو اولی الامر میں پائی جانی چاہیے۔ یہ ہمیں اطیعو بتا رہا ہے۔ اطیعو کہتا ہے کہ یہ رسول کے ساتھ شریک ہیں۔ اب جتنی باتیں اطاعت کے لحاظ سے ضروری ہیں وہ سب کی سب جو رسول میں پائی جاتی ہیں اولی الامر میں پائی جانی چاہیے۔ یہاں سے معلوم ہو گیا جو کہا گیا ہے تفسیروں میں کہ اولی الامر سے مراد حکام وقت ہیں۔ جو بھی آپ کا حاکم بن جاتا ہے وہ اولی الامر ہے۔ اس کا ذرہ برابر تعلق نہیں ہے قرآن سے۔ کیوں؟ وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تطع کل حلاف مہین، قسم اٹھانے والے پس شخص کی اطاعت نہ کرنا۔ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، کبھی اطاعت اور پیروی نہ کرنا اس قوم کی جو پہلے گمراہ تھے اب مومن ہو گئے۔ ہائے ہائے یا قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نحل میں کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، کبھی پیروی نہ کرنا ان قوم کی، اس گروہ کی خواہشات کی جو پہلے گمراہ تھے بے شک اب مسلمان ہو چکے ہوں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو نہیں جانتے ہیں، جو علم نہیں رکھتے ہیں، ان کی اطاعت نہیں کر سکتے ہو۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، جو مسرف ہیں ان کی اطاعت نہیں کر سکتے ہو۔ وَلَا تُطِيعُوا سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، جو مفسد ہیں ان کے راستے پہ نہیں چل سکتے ہو۔ قرآن جو اپنی آیات میں منع کر رہا ہے، بار بار حکم دے رہا ہے جو مفسد ہیں، جو پست ہیں، جو قسم اٹھانے والے ہیں، جو بے دین ہیں، جو پہلے گمراہ تھے بے شک مسلمان ہو گئے ہیں، جو وہ ایسی احوا اور خواہش رکھتے ہیں، علم نہیں رکھتے ہیں، ان کی پیروی نہ کرنا۔ اب قرآن نے ہمیں معیار دے دیا ہے، اگر کسی کی پیروی کرنا چاہتے ہو تو وہ ایسا ہونا چاہیے جو کبھی گمراہ نہ رہا ہو۔ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پیروی کرنا چاہتے ہو اس کی کرو جو کبھی گمراہ نہ رہا ہو۔ وَلَا تُطِيعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، من قبل خدا کہہ رہا ہے جو پہلے گمراہ تھے ان کی پیروی نہ کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ پیروی کرنے کے لیے ابتدا سے مومن ہونا چاہیے اور ایسا عالم ہونا چاہیے جو دنیا سے علم حاصل نہ کرنے والا ہو. اس کا علم لدنی ہونا چاہیے اگر کسی کی پیروی کرنا چاہتے ہو. خدا راستے دکھلا رہا. خدا قرآن میں صاف کہہ رہا ہے یہ وہ گروہ ہیں جن کی تم پیروی نہیں کر سکتے, جن کی اطاعت نہیں کر سکتے. خدا بندہ ادھر تو کہتا ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کر سکتے, ادھر کہتا ہے کہ تم اولی الامر کی اطاعت کرو بے شک ظالم کیوں نہ ہو. یہ کیسا تناقض ہے, یہ کیسا تضاد ہے. اسی قرآن میں ایک جگہ کہتا ہے تمام ظالموں کی پیروی کرو, ایک جگہ کہتا ہے کسی ظالم کی پیروی نہ کرنا, کسی گمراہ کی پیروی نہ کرنا, کسی جاہل کی پیروی نہ کرنا. معیار بتا دیا. پیروی کرنے کے لیے عالم ہونا چاہیے, صاحبان علم ہونا چاہیے. اس واسطے وہ فرماتے ہیں اہل بیت پیغمبر وہ ہیں کہ ہم عیش العلم و موت الجہل, وہ نہ صرف علم رکھتے ہیں بلکہ علم کو زندگی عطا کرنے والے ہیں. وہ نہ صرف علم رکھتے ہیں بلکہ علم کو زندگی عطا کرنے والے. ہم عیش العلم و موت الجہل, وہ علم کی زندگی ہے اور جہالت کی موت ہے. خدا کہتا ہے ان کی پیروی کرو. جب وہ ان کا حکم دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اولی الامر یہی ہو سکتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی اولی الامر نہیں ہو سکتا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں قرآن سے ہٹ کر کہ یہ اولی الامر ہے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ ہم نے امارت کے معنی بادشاہی کے لیے یہ اولی الامر ہے, بس جو بھی دنیا میں آتا چلا جائے اس کی پیروی. خدا ایک طرف سے کہے کہ پیغمبر کی پیروی کرو, ایک طرف سے کہے پیغمبر کے مقابل میں اگر ابو جہل حاکم بن جائے اس کی پیروی کرو. ہو سکتا تھا اگر حکومت ابو جہل کو مل جاتی تو آیت کہہ رہی ہے آپ کی نظر کے مطابق اس کی پیروی کرو. کدھر جائیں گے آپ؟ ابو جہل کے پیچھے جائیں گے یا رسول کے پیچھے جائیں گے؟ یہ تو دو کردار اسی طرح سے قیامت تک باقی ہے. کردار رسول ایک طرف ہے, ظالموں کا کردار دوسری طرف سے. آیت کیا کہتی ہے؟ اس کردار کی طرف جانا جو رسول کا کردار ہے, یا ادھر چلے جاؤ چونکہ وہ تمہارا حاکم ہے ابو جہل کا کردار ہے. یہ کیسا قرآن, کیسا دین, کیسی ترجمانی, کیسی تفسیر, کس طرح سے دین خدا کی تفسیریں کی جا رہی ہیں, کیسے دین خدا کو منحرف کیا جا رہا ہے. جیسے بنو امیہ چاہتے تھے, جیسے بنو عباس چاہتے تھے, جیسے ظالم چاہتے تھے ہمارے کردار پہ کوئی حرف نہ اٹھائے, ہمارے کردار پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. لہٰذا انہوں نے کہہ دیا کہ نہ اولی الامر سے مراد ہم ہیں, ہم صاحبان امر ہیں. خدا کے بندو اگر وہ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس تو عقل ہے, تمہارے پاس قرآن ہے, کیوں نہیں قرآن کو دیکھتے ہو؟ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ قرآن تو صاف کہہ رہا ہے یہ میں لسٹ بتا رہا ہوں, یہ میں فہرست بتا رہا ہوں, ان کی آپ پیروی نہیں کر سکتے. یہ کردار نکال دیں, باقی صرف اور صرف کردار معصوم بچتا ہے. اس کے علاوہ کائنات میں پوری کائنات کو گھوم لیں, آپ کو کہیں بھی کوئی ایسا شخص نہیں نظر آئے گا جس کی اطاعت کی جا سکے. صرف یہ 14 ہستیاں خدا نے ایسی قرار دی ہیں کہ جن کا کردار ایسا پاکیزہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم صاحبان تطہیر ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم وہ ہیں جنہیں خداوند عظیم نے تطہیر کی سند عطا کی ہے. یہ پاکیزہ کردار ہے. اگر تم اطاعت کرنا چاہتے ہو, خدا کہتا ہے ان پاکیزہ کرداروں کی کرو. جتنی میں نے صفات کہی ہے قرآن میں, ان میں سے کوئی بھی نہیں ان میں پائی جاتی ہے. پھر وہی بات آ جاتی ہے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اگر خدا کو ماننا ہو تو اس کو مانو جس جیسا کوئی نہیں ہے. اگر اولی الامر ماننا ہو تو انہیں مانو جن جیسا کوئی نہیں ہے. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ اولی الامر جن کی ہمیں اطاعت کرنی تھی, ہم نے ان سے دشمنی کی, اتنی دشمنی کی کہ جس سے زیادہ تصور نہیں ہے دشمنی کا. حسین کون ہے؟ رسول خدا جس کے لبوں کو چومتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. جب حضور رسول میں آتے تھے شہزادے, علی سے کہتے تھے اے علی خذ حسین, حسین کو پکڑو, میں حسین کو چومنا چاہتا ہوں. کبھی گلے کو چومتے, کبھی ہونٹوں کو چومتے, کبھی پیٹ سے کپڑا ہٹا کر اسے چومتے. شہزادے پوچھتے نانا آپ کیوں میرے جسم کو اتنا چومتے ہیں؟
فرماتے اقبل مواضع السیوف، بیٹا میں تلواروں کی جگہوں کو چومتا ہوں. یہ وہ جسم ہے جس پہ اتنی تلواریں پڑیں گی کہ کوئی حصہ خالی نہیں بچے گا زخموں سے، میں نے چوم رہا ہوں. وہی سید الشہداء ایک مرتبہ کربلا میں دیکھتے ہیں عزیز سب دنیا سے چلے گئے، انصار سب دنیا سے چلے گئے، ایک بھائی بچا، ایک سب یہ صغیر جو خیمے میں ہے وہ بچا. عباس حاضر ہوئے سر کو جھکا کر کے، مولا مجھے اجازت ہے میدان کو چلا جاؤں. فنظر الیہ وقال، اے میرے بھائی، اے عباس تو میرا علمدار ہے، تو میرا سالار لشکر ہے، تو بھی چلا جائے گا. عباس نے عرض کیا مولا وہ کہاں رہا لشکر جس کا میں سالار ہوں. قد سئمت من الحیات، مولا میں زندگی سے تنگ پڑ گیا ہوں، صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے عزیزوں کے، اب عباس سے برداشت نہیں ہوتا ہے. کہا جانا بھی چاہتے ہو عباس؟ فطلب شربۃ من الماء من القوم، اے عباس جاؤ اس قوم سے تھوڑا سا پانی کا سوال کرو، ممکن ہے پانی دینے پہ راضی ہو جائیں. مقصد پانی نہیں تھا، دل سے سید الشہداء برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ عباس کو میں اجازت دوں موت کی طرف جانے کی. یا ممکن ہے ذہن میں یہ ہو کہ عباس کا جانا بیویاں برداشت نہیں کر سکیں گی. اتنا اعتماد اور بھروسہ بیویوں کو تھا عباس پہ، لہذا کہا جاؤ عباس پانی کا سوال کرو. مولا آئے لشکر، آئے خیمے سے، مشکیزہ لیا، نیزہ لیا، سلام کیا آخری مولا کو، چلے جا کر کے جنگ کی. مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دو ہی ہستیاں تھی جنہوں نے شریعہ فرات کو خالی کروا لیا تھا. دونوں علی کے لال تھے، ایک عباس تھے وہ بھی 3 دن سے زیادہ کے پیاسے تھے، دوسرے حسین تھے وہ بھی 3 دن سے زیادہ کے پیاسے تھے. علی کے شیروں نے اس طرح سے جنگ کی کہ شریعہ کو خالی کرا رہا. ایک مرتبہ حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کو داخل کیا، پانی میں داخل کیا، مشکیزہ کو بھر لیا، پانی کو اپنے ہاتھ میں لیا. ایک مرتبہ خطاب کیا لشکر اعداء کو، او شامیو، او دشمنو، یہ وہی پانی ہے جو حسین کے خیام تک نہیں پہنچنے دینا چاہتے تھے، اب علی کے بیٹے کے قبضے میں ہے. پانی مشکیزہ بھرا، عباس باہر آئے، جیسے پیاسے داخل ہوئے تھے ویسے پیاسے داخل آئے. ایک مرتبہ عمر سعد نے اعلان کیا اگر یہ پانی خیام تک پہنچ گیا پھر تم غلبہ نہیں پا سکو گے. یہ اعلان ہونا تھا. ایک مرتبہ تیر اڑتے ہیں، عباس کے جسم پہ تیر اتنے پیوست ہوئے سارا کل کنفذ کہ جسم کا کوئی حصہ تیروں کے بغیر نظر نہیں آتا تھا. عباس اس حال میں بھی کوشش یہ ہے کہ پانی کو خیام تک پہنچا لے. جنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک کمینے نے چھپ کے وار کیا، عباس کا ایک بازو کٹ جاتا ہے. دوسری طرف سے وار کیا، دوسرا بازو کٹ جاتا ہے. رجز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو مشق پہ جھکا لیتے ہیں. جب مشق پہ جھکایا نا، ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ میں نے مجلس میں پڑھا کہ حضرت عباس کی آنکھوں میں تیر لگا تھا. وہ تیر جب آنکھوں سے نہ نکال سکے نا، اپنے گھٹنوں کو اکٹھا کیا، سر کو جھکایا، گھٹنوں کی مدد سے تیر کو نکالنا چاہتے تھے. جب عباس نے سر جھکایا، سر پہ آ کر کے گرز لگا عباس کے. جب پڑھ کر کے اترے، ایک مجتہد نے کہا دیکھو اتنے سخت مصائب مت پڑھا کرو، وہ مصائب جو ثابت نہ ہو اسے مت پڑھا کرو. یہ کہہ کر وہ رات کو سوئے. خواب میں جناب عباس نے آ کر کے کہا کہ آج تم نے یہ کہا تھا، اس خطیب سے یہ کہا تھا کہ ایسے مصائب نہ پڑھا کرو جو ثابت نہیں ہے. ارے تم کیا جانتے ہو، جب میرے بازو قلم ہو گئے تو میری آنکھوں میں اتنی ہیبت تھی کوئی میرے سامنے آ کر کے لڑنے کی جرت نہیں کرتا تھا. ایک مرتبہ ایک تیر میری آنکھ میں مارا گیا جس سے کاسے سر عباس ٹوٹ گیا. میں نے جب اپنے سر کو جھکایا تیر کو نکالنے کے لیے، ایک گرز میرے سر میں آ کر کے لگا، میں زمین پہ گر گیا. بی بی نے خواب میں کہا واعظ قزوینی کے کہ تم میرے بیٹے کا مصائب کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ عرض کیا بی بی میں آپ کے بیٹے حسین کا آج مصائب پڑھ کے آ رہا ہوں. کہا نہیں میرے بیٹے عباس کا مصائب کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہا بی بی میں پڑھتا ہوں. کہا لوگوں کو کیوں نہیں بتلاتے ہو؟ ارے جب کوئی زین سے گرتا ہے ہاتھوں کے بل گرا کرتا ہے. میرا بیٹا جب زین سے گرا بازو نہیں تھے، سینے پہ جو تیر تھے وہ پشت عباس
مجلس سے نکل گئے۔ ایک مرتبہ عباس نے آواز دی، حسین بھیا، عباس کا آخری سلام قبول کرے۔ یہ جملہ سننا تھا، حسین کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ الان ان کا سر ظاہری، عباس بھیا تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اب حسین تنہا رہ گئے، وہ آنکھیں جو تیرے خوف سے سوتی نہیں تھی اب آرام سے سوئیں گی۔ ماتم حسین